في الفصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معرب اور مبنی کا بیان یہی ہے، معرب اور مبنی کا عامل، معرب مبنی اور عامل کا بیان۔ معرب مبنی اور عامل کا بیان آپ نے جو اب تک پڑھا تھا نا کہ عامل آتا ہے کبھی، جیسے جا زیدن، زید پر رفع آیا تو اس کا عامل کیا ہے؟ جا ہے۔ رأیتو زیدن میں زید پر نصب آیا، اب اس کا عامل جو ہے وہ رأیتو ہے جس نے زید کو نصب دیا۔ اسی طرح جب اس کے بعد آپ کے سامنے آیا مررتو بزیدن تو اس کے بعد زید کو جو ہے جر دیا تو اس کا عامل جو ہے با حرف جر ہے، تو اس کو بولتے ہیں عامل، یعنی عامل بولتے ہیں جس کی وجہ سے معرب کا آخر تبدیل ہوتا ہے، کبھی اس پر نصب آتا ہے، کبھی اس پر زبر آتا ہے، کبھی زیر، کبھی ضمہ آتا ہے، تو اس کو عامل کی وجہ سے چینج ہوتا ہے۔ تو معرب جو ہے وہ حرکتوں کو قبول کرتا ہے تو اس کو جو ہوتا ہے معرب، اور مبنی جو ہوتا ہے اس پر عامل آنے کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، صحیح ہے؟ تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ عامل آنے کے باوجود بھی ویسے ہی رہتا ہے۔ جیسے جا ہاؤلائی، ہاؤلائی ہے، یہ جا آیا تب بھی ہاؤلائی ہے، رأیتو آیا تب بھی ہاؤلائی ہے، مررتو بہاؤلائی، مررتو با حرف جر آیا پھر بھی ہاؤلائی ہے۔ تو یہ عامل آنے کے باوجود بھی تینوں حالتوں میں ہاؤلائی ہے، تو اس کو کہیں گے مبنی۔ مبنی جو ہے وہ عامل کے آنے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اب فرماتے ہیں معرب مبنی اور عامل کا بیان۔ اعراب و بنا کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی، یعنی معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، اعراب اور بنا کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک معرب، نمبر دو مبنی۔ نمبر ایک معرب کی تعریف۔ معرب وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، عامل کے آنے سے بدلنے سے بدل جائے، اسے اس میں متمکن اعراب قبول کرنے والا کہتے ہیں۔ اس میں یعنی معرب کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں متمکن، اور مبنی کا دوسرا نام ہے اس میں غیر متمکن۔ تو غیر لگانا ہے مبنی کے ساتھ اور غیر کو ہٹا دینا ہے معرب کے ساتھ، تو اس میں معرب کا نام دوسرا غیر متمکن ہے اور مبنی کا دوسرا نام غیر متمکن ہے۔ تو وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے اسے اس میں متمکن کہتے ہیں۔ جیسے جاء زیدن، حبست زیدن عن اللعب، کتبت الی زیدن رسالتن۔ ان مثالوں میں زیدن معرب ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں تینوں مثالوں میں دیکھیں، پہلی مثال کے اندر زیدن پر ضمہ آ رہا ہے، اور دوسری مثال حبست زیدن میں زیدن پر نصب آ رہا ہے، اور تیسری مثال میں زیدن پر جو ہے کسرہ آ رہا ہے۔ تو یہاں پر عامل پہلے میں جا ہے اور دوسرے میں حبستو ہے اور تیسرے میں الی حرف جر عامل ہے، جس کی وجہ سے زید کے آخر میں تبدیلی ہو رہی ہے، تو زید جو بنے گا یہ معرب ہوگا، بدلنے کی وجہ سے بدل رہا ہے۔ دوسرا ہے نمبر دو مبنی کی تعریف۔ مبنی وہ کلمہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، عامل چینج ہوتا رہے لیکن مبنی جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے، اس کو بولیں گے مبنی۔ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے سامہ ہاؤلائی، ان لوگوں نے روزہ رکھا، رأیتو ہاؤلائی، انہیں میں نے دیکھا، نظرتو الی ہاؤلائی، میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ان مثالوں میں ہاؤلائی جو ہے وہ ہاؤلائی مبنی ہے جس کا آخر عامل بدلنے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو رہا۔ ان مثالوں میں ہاؤلائی دیکھیں، پہلی مثال میں سامہ کا جو فاعل بن رہا ہے وہ ہاؤلائی ہے، دوسری مثال میں مفعول بن رہا ہے ہاؤلائی، تیسری مثال میں مجرور بن رہا ہے، لیکن یہ اس کے اندر ویسی چینجنگ نہیں آ رہی ہے جیسے معرب زید کے اندر آئی، بلکہ تینوں حالتوں میں سیم اس کے آخر میں حمزہ پہ کسرہ ہی آ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ مبنی ہے، اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے اگرچہ عامل بدل رہے ہیں۔
تو اس کو بولیں گے مبنی۔ اب فرماتے ہیں عامل کی تعریف۔ عامل کی تعریف جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدل جاتا ہے۔ عامل کہتے ہیں جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدل جاتا ہے، جیسے وصل القطار الی المحطۃ، وصل القطار الی المحطۃ، ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ اب یہاں دیکھیں اس میں ہے وصلہ عامل ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے القطار مورب کا آخر بدل گیا۔ وصلہ یہاں پر فعل ہے، اور فعل یعنی فعل معروف ہے، اور القطار اس کا فاعل ہے، اور فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے القطار حالت رفیع میں فاعل بن رہا ہے اس کا۔ تو وصلہ کے آنے کی وجہ سے یہاں پر القطاروں پر ضم آیا، تو مورب کا آخر بدل گیا یہاں پر۔ اسی طرح اگر اور لائیں اس کی جگہ رأیت القطارہ، اب رأیت لائیں گے تو قطارہ ہو جائے گا۔ رأیت القطارہ، میں نے ٹرین کو دیکھا اسٹیشن کی طرف، اب یہاں قطارہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس پہ پہلے الی حرف جر لیا جائے تو نظرت الی القطار، تو اب قطار پہ جر آ جائے گا۔ تو یہ عامل تبدیل ہوئے، اس کی وجہ سے یہ مورب کا آخر بدلا۔ اب فرماتے ہیں اس کے بعد عامل کی دو قسمیں۔ عامل کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ لفظی جو آپ کو نظر آتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وصلہ جو ہے یہ لفظی عامل ہے، اور ایک ہوتا ہے معنوی عامل جو اس سے پہلے کوئی عامل ہوتا نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی وہ مرفوع کہلاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں مبتدا و خبر، مبتدا زید قائم، زید مرفوع ہے لیکن اس سے پہلے نہ تو جا ہے، کوئی عامل ہے ہی نہیں اس سے پہلے، تو یہ کیوں مرفوع ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ مبتدا جو ہے اس کا عامل معنوی ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع ہے، یعنی اس کی خود ابتدا ہونا، شروعات ہونا، یہ اس وجہ سے مبتدا کے اندر عامل معنوی ہوتا ہے۔ تو عامل کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک عامل لفظی، نمبر دو عامل معنوی۔ اب فرماتے ہیں عامل لفظی عامل کی تعریف۔ لفظی عامل کی تعریف وہ عامل جو لفظوں میں آ سکے، یعنی وہ عامل جو لفظوں میں آ سکے، جیسے مذکورہ مثال میں وصلہ عامل لفظوں میں موجود ہے، لہٰذا یہ عامل لفظی کہلائے گا۔ دوسرا ہے معنوی عامل کی تعریف۔ معنوی عامل وہ عامل جو لفظوں میں نہ آ سکے، جیسے الریاضۃ مفیدۃ للصحۃ، ورزش صحت کے لیے فائدہ مند ہے، ورزش صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ اس میں مبتدا اور خبر دونوں کا عامل، یعنی الریاضۃ مبتدا ہے اور مفیدۃ للصحۃ یہ خبر بنے گی۔ ان میں مبتدا اور خبر، الریاضۃ پہ ضمہ آ رہا ہے تا پہ لاسٹ میں، اور مفیدۃ میں دو تنوین آ رہی ہے، ان دونوں میں مبتدا و خبر دونوں کا عامل ابتدا یعنی لفظی عوامل سے خالی ہونا، لفظوں میں نہیں آ سکتا، لہذا یہ عامل معنوی کہلائے گا۔ ان دونوں کا عامل آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، نہ تو الریاضۃ سے پہلے کوئی عامل دکھ رہا ہے اور نہ مفیدۃ سے پہلے دکھ رہا ہے، لیکن دونوں مرفوع ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ان دونوں کا عامل معنوی ہے۔ کلام عرب میں عامل کی جو تعداد ہے وہ 100 ہے، 100 عامل ہیں، ان میں سے 98 جو ہیں لفظی عامل ہیں اور 2 جو ہیں معنوی عامل ہیں۔ 98 لفظی عامل ہیں اور 2 معنوی عامل ہیں۔ ان میں معنوی عامل جو ہے ایک تو مبتدا خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے، اور دوسرا فعل مضارع جب عامل ناصب اور جازم سے خالی ہو، یعنی جب اس پر نہ عامل ناصب آئے، جیسے لن جو ہے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اور نہ اس پر لفظ حروف جازمہ میں سے آئے، جیسے لم وغیرہ نہ آئے، تو ایسی صورت میں فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یضربو، با پہ ضمہ آیا تو اس سے پہلے نہ تو کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر، یضربو پہ ضمہ کیوں آیا؟ تو ہم کہیں گے اس کا عامل کیا ہے؟ معنوی ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ اسی طرح مبتدا خبر کا عامل بھی کوئی نظر نہیں آتا لفظوں میں، تو ہم کہیں گے مبتدا خبر دونوں کا عامل معنوی ہے، اور ان دونوں کا عامل کیا ہے؟ ابتدا، یعنی لفظی عامل سے خالی ہونا، لفظوں میں نہیں، اس لیے یہ اس کے عامل معنوی ہوتے ہیں۔ اب عامل ہوتا ہے، عامل کے معمول ہوتے ہیں۔ معمول فاعل بھی ہوتا ہے، معمول مفعول بھی ہوتا ہے۔ معمول جیسے جاء زیدن
زید آیا تو زید بھی اس کا کیا ہے؟ معمول ہے، یہ عمل دے رہا ہے، عامل عمل دینے والا، معمول جس سے عمل دے، تو یہ تو اپنے فاعل کو بھی عمل دیتا ہے، مفعول کو بھی عمل دیتا ہے اور مجرور کو بھی عمل دیتا ہے۔ تو معمول کا اطلاق جو ہے فاعل مفعول سب پر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں معمول کی تعریف، معمول وہ جس پر عامل داخل ہو کر اپنا عمل کرے، وہ جس پر عامل داخل ہو کر اپنا عمل کرے اسے معمول کہتے ہیں۔ جیسے اقترح تلمیذ، طالب علم نے تجویز دی، طالب علم نے ایک اپنی رائے دی، ایک مشورہ دیا، اس میں دیکھیے تلمیذ معمول ہے اور اقترح کیا ہے؟ یہ عامل ہے، اقترح عامل ہے اور تلمیذ معمول ہے۔ تو اب تلمیذ یہ معمول ہے کیونکہ اقترح عامل نے اس پر داخل ہو کر اپنا عمل کیا کہ اسے رفع دے دیا۔ یہ سبق مکمل ہو گیا۔ تو اس کے اندر دیکھا آپ نے کہ عامل اور معمول، اور اسی طرح آپ دوسری مثال دیں، جیسے نظرۃ الحدیقۃ یا رأیت الطائرہ، میں نے پرندے کو دیکھا، علی الشجر درخت پر۔ اب یہاں رأیت عامل نے الطائرہ کو نصب دیا تو کہیں گے رأیت عامل ہے، الطائرہ کیا ہے؟ معمول ہے۔ اسی طرح کہیں گے مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا۔ اب یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر مررت بزید، با حرف جر ہے، اس نے زید کو مجرور کرا تو کہیں گے با یہ عامل ہے اور زید اس کا معمول ہے۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا آج کا، اور یہ ہمارا یہ ہمارا سلسلہ آج کا آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔